السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری سفر آفیشیل کی جانب سے آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں میرا تمام ویورز اینڈ سبسکرائبر اللہ کی توفیق اور عنایت سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک اور خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ آج کا جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ خواب میں اگر کسی نے چاند کو دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ اس کی کافی زیادہ شکیں ہیں اور مختلف علماء کرام نے اس کی مختلف جو ہے وہ تعبیریں بتائی ہیں۔ میں انشاءاللہ ٹرائی کروں گا کہ جو زیادہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ دوستو، حضرت امام دانیال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں چاند کی جو تعبیر ہے وہ ایسے سمجھ لیں کہ وہ ایک بادشاہ کا جو وزیر ہے اس سے کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے چاند کو پکڑ لیا ہے یا اس کو اپنی ملک میں اس نے دیکھ لیا ہے تو وہ دلیل ہے کہ وہ بادشاہ کا مقرب ہوگا یا وزیر بنے گا۔ پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، آج کل اس کو صدر وزیر اعظم ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ چاند کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے تو دلیل یہ ہے کہ کسی وزیر سے جھگڑا کرے گا، بیکاز چاند کی جو تعبیر ہے وہ وزیر سے کی جا سکتی ہے۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ چاند کی جگہ پر وہ خود ٹھہر گیا ہے تو دلیل یہ ہے کہ وہ بادشاہ کا، صدر وزیر اعظم کا کوئی وزیر ہوگا۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے جو چاند کا جو نور ہے وہ اس کے اندر آ گیا ہے، اسے اپنی باڈی کے اندر فیل ہونا شروع ہو گیا تو دلیل یہ ہے کہ اسے وزارت ملے گی۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے آسمان کا جو چاند ہے جو نظر آتا ہے اسے اس نے پکڑ لیا ہے، لیکن اس چاند کے اندر کوئی نور نہیں ہے، کوئی شعائیں وہاں سے نہیں نکل رہی، اور مطلب کہ وہ چمک نہیں رہا جیسے اس کی چمک ہونی چاہیے، تو دلیل یہ ہے کہ غموں سے نجات پائے گا۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ چاند جو ہے نا وہ کافی زیادہ تاریک ہو گیا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ قائم بھی نہیں ہے تو دلیل یہ ہے کہ وہ کسی بھی کام کی وجہ سے کسی وزیر کا یا کسی بادشاہ کا جو ہے وہ کسی کام میں محتاج ہو جائے گا۔ دوستو، فن تعبیر کے جو سب سے بڑے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ چاند خواب میں خاص کر اگر 14ویں کا چاند ہو، اس کی تعبیر ایسے ہے جیسے کسی نے بادشاہ کو دیکھ لیا ہو۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں تو دلیل یہ ہے کہ بادشاہ یا اس کا کوئی وزیر جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ چاند اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو دلیل یہ ہے کہ لوگ اس پر فریاد کریں گے اور اسے اپنے انصاف کا مطالبہ کریں گے اور وہ شخص اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ 2 چاند ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں تو دلیل یہ ہے کہ 2 بادشاہ، 2 وزیر آپس میں جنگ کریں گے، ان کے آپس میں لڑائی ہوگی۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ ان میں سے ایک چاند جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے تو چونکہ اس کی تعبیر بادشاہ سے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بادشاہ گر جائے گا، ہار جائے گا۔ حضرت امام جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ چاند کو اگر کسی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے یا اس نے چاند کو اپنی گود میں پکڑ لیا ہے تو دلیل یہ ہے کہ وہ کسی عورت سے شادی کرے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ چاند جو ہے وہ 1 تاریخ کا، 1 کا ہے، تو دلیل یہ ہے کہ وہ عورت اس سے جس سے وہ شادی کرے گا وہ اصل میں اور اپنی نسبت میں کم درجے کی ہوگی، مطلب مرد سے کم درجے کی ہوگی اسٹیٹس کے لحاظ سے۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ جو چاند اس کے ہاتھ میں یا گود میں آیا ہے وہ مطلب کہ آدھا ہے تو دلیل یہ ہے کہ عورت کی جو اصل ہے وہ غلاموں کی طرح ہوگی، مطلب کوئی خاص بڑی نسل کی عورت نہیں ہوگی۔ دوستو، اگر کسی نے یہی والا سیم خواب اگر کوئی عورت دیکھ لیتی ہے تو دلیل یہ ہے کہ اس کا جو ہسبینڈ ہوگا وہ اسی صفت کا ہوگا، مطلب وہ کافی زیادہ صفات کا حامل ہوگا۔ اور اگر کسی نے دیکھا ہے کہ چاند پاکیزہ اور روشن ہے اور اس کے گھر میں آ کر اترا ہے تو دلیل یہ ہے کہ اس گھر میں عورت مطلب کہ آئے گی اور اسے کافی زیادہ نفع حاصل کرے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ کسی چیز نے چاند کو ڈھانپ لیا ہے تو دلیل یہ ہے کہ بادشاہ کا جو وزیر ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے چاند کو گرہن لگنے کی حالت میں دیکھ لیا ہے تو دلیل یہ ہے کہ بادشاہ کا کوئی بھی وزیر ہے جو وہ بدحال ہوگا اور معزول ہو جائے گا۔ دوستو، حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے نے چاند کو اپنی جگہ پر دیکھا اور وہ چاند تھا بھی 14ویں کا، اور اس کا جو نور ہے وہ اس کے گھر کے مقابلے میں اس کے گھر کے سامنے چمک رہا ہے
تو دلیل یہ ہے کہ اس کو کسی بڑے سٹیٹس والے آدمی سے، بادشاہ سے یا وزیر سے بہت زیادہ نفع ملنے والا ہے۔ اگر کسی بندے نے خواب میں دیکھا کہ چاند تو 14ویں تاریخ کا ہے لیکن وہ تاریک ہے، چمکنے کے بجائے وہ کیا ہے، اندھیرا ہے، اس میں چمک نہیں رہا، تو دلیل یہ ہے کہ اسے کسی بھی طرف سے رنج و نفرت ملے گی اسے۔ اور اگر کسی بندے نے خواب میں دیکھا کہ پہلی کا جو چاند ہے وہ مطلب کہ اپنی جگہ سے نکلا ہے، اپنی مطلع سے، لیکن مطلب کہ چاند جو ہی نکلا اس کا جو نور ہے وہ حد سے زیادہ ہو گیا، تو یا ایسے سمجھ لیں کہ اس کا نور اتنا زیادہ ہو گیا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، تو پہلی کا چاند بھی اگر ویسے ہی چمکنے لگ گیا اور اس بندے نے دیکھ لیا تو دلیل یہ ہے کہ اس کا بیٹا پیدا ہوگا۔ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں یہ جو میں خواب کی تعبیریں بیان کر رہا ہوں تو کیسے مطلب کہ ایک فارمولہ اوپر بیان ہوتا ہے کہ بھئی چاند سے مراد بادشاہ ہے، پھر اس سے ریلیٹڈ ساری تعبیریں اسی سے ہی ملتی جلتی آ رہی ہیں۔ پھر اگر چاند سے مراد ہسبینڈ ہے تو پھر جو تبدیلی اور جو چیزیں ہم چاند میں دیکھیں گے اسی کو ہم مطلب کہ وہ اپلائی کر دیں گے، کسی بھی عورت کے ہسبینڈ کے اوپر کر دیں گے۔ تو ابھی ہم نے یہ والی جو شک میں نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے پہلی کا چاند دیکھا ہے لیکن وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے تو اس کی دلیل دیکھیں کتنی خوبصورت تعبیر ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو بادشاہ کا وزیر بنے گا۔ بعض اہل تعبیر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ خواب میں چاند کو دیکھے تو اس ملک کے جو بادشاہ ہے، جو صدر وزیر اعظم ہوگا، اس کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوگا۔ اور اگر چاند کا نور بہت ہی زیادہ دیکھے تو دلیل یہ ہے کہ اس لڑکی کی زندگی دراز ہوگی جو پیدا ہوگا۔ اور اگر چاند کو 14ویں کا مطلب کہ 14ویں کا چاند کسی نے خواب میں دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کی عمر درمیانی درجے کی ہوگی، نہ حد سے زیادہ ہوگی نہ کم ہوگی۔ اور اگر چاند میں کوئی نقصان دیکھتا ہے، کوئی کمی بیشی دیکھتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ کسی بڑے آدمی کی خدمت کرے گا۔ دوستو آخری 2-3 شکے بیان کر کے اپنی ویڈیو کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ حضرت امام اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے دیکھا کہ چاند کو ہاتھ میں پکڑا ہے یا چاند اس کی گود میں آ چکا ہے تو دلیل یہ ہے کہ اس کے ہاں عالم اور دانا قسم کا مطلب سمجھدار قسم کا بیٹا پیدا ہوگا۔ دوستو اب میں آپ کو اس خواب کا ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، جس سے اگر آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو کسی سے خواب پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چاند کو خواب میں دیکھنا اس کی 17 تعبیریں ہیں، مطلب 17 قسم کی اس کی تعبیریں کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 بادشاہ، مطلب بادشاہ بن سکتا ہے، بادشاہ کی خدمت کر سکتا ہے، بادشاہ سے فائدہ مل سکتا ہے، بادشاہ سے نقصان مل سکتا ہے، مطلب جو بھی تعبیر ہوگی اسی سے ریلیٹڈ ہی ہم کریں گے۔ نمبر 2 وزیر بن سکتا ہے۔ نمبر 3 کیا ہے، کوئی دوست اس کو مل سکتا ہے۔ نمبر 4 کیا ہے، اسے مالداری مل سکتی ہے، رئیس بن سکتا ہے۔ نمبر 5 کیا ہے، شرف اور مرتبہ، عزت اور سٹیٹس مل سکتا ہے، کوئی اچھا دوست مل سکتا ہے۔ کنیز مطلب کوئی غلام عورت مل سکتی ہے، کوئی غلام مرد مل سکتا ہے، کوئی خادم مل سکتا ہے۔ بیہودہ کام میں مشغول بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی انسان کا جو مطلب کہ فوت ہو چکا ہو اس کا ولی وارث بن سکتا ہے۔ عالم بھی بن سکتا ہے، مطلب کہ اس سے بیٹا بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ کوئی بندہ بزرگ سردار بھی بن سکتا ہے، وہ باپ بھی بن سکتا ہے، ماں بھی بن سکتی ہے۔ اس کی تعبیر عورت سے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو دوستو یہ میں نے اس کی 17 قسم کی تعبیریں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں چاند کو دیکھا تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ نے بھی ایسا کوئی بھی خواب دیکھ رکھا ہے تو اپنا خواب ضرور ہم سے بیان کریں، ہم انشاءاللہ اپنے ناقص علم کے مطابق آپ کو آپ کی خواب کی تعبیر ضرور بتائیں گے۔ بس ایک بات کا دھیان رکھیے کہ خواب کی جو ٹائمنگ ہے خواب دیکھنے کی وہ ضرور یاد رکھا کریں، 12 بجے سے پہلے دیکھا یا 12 کے بعد، کم از کم اتنا تو یاد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ میرڈ ہیں یا نہیں ہیں، ریگولر بیسس پہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، یہ 3-4 چیزیں اگر آپ خواب کی تعبیر کے اینڈ میں مینشن کر دیتے ہیں کامنٹ باکس میں تو انشاءاللہ آپ کو بنا مطلب کہ ٹائم ویسٹ کیے آپ کو آپ کی خواب کی تعبیر ضرور بتائی جائے گی۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی کچھ ویڈیوز میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔